ہوا یہ تھا کہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس وقت کی، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے اور ان پر سزائیں بھی اسی طرح کی آئیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے، فرعون سے اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے اور وہ اب بھی موجود ہے، وادی سینا، مصر کی وادیوں میں یہ پہاڑ موجود ہے اب بھی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالی ان پر تورات کو نازل فرما رہا تھا۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہی رہے۔ یہ دوسری کتابیں جتنی بھی نبیوں کو دی گئی ہیں وہ شارٹ ٹائم میں دی گئی ہیں یا ون ٹائم میں دی گئی۔ یہ قرآن ہے جو 23 سال تک اترتا رہا، 23 سال تک تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوتا رہا، باقی دوسری کتابیں ایک ساتھ دے دی گئیں۔ اور پھر ان کے نازل ہونے کا طریقہ بھی الگ تھا، جیسے تورات جو ہے پوری دفتیوں میں لکھ کر کے ہی آ گئی تھی، دفتیاں تھیں، واللہ عالم وہ کس چیز کی دفتیاں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی 10 جلدیں دی گئی تھیں، جس میں سے آپ جب غش کھا کر کے گر گئے تھے تو 9 تو ویسی ہی اس میں غائب ہو گئی، ایک باقی رہ گئی تھی۔ لیکن قرآن جو ہے لکھا ہوا اس طرح نہیں آیا، سیدھے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ اب یہاں پر فرق بھی تو آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ لکھ کر کے ان کے پاس آئی، تو وہ لکھی ہوئی چیزیں ان کو دی گئی کتاب، اور قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ کہاں نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ علی قلبک بلسان عربی مبین، یعنی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اور آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اس لیے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے رسول کی ضرورت نہیں، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ڈائریکٹ ہم کو دی گئی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا اگر آتا، میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ قرآن بھی تم کو ملا ہے تو وہ زبان رسول سے ملا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے نہ بتاتے تو ان کے دل پر کیا اترا ہے کس کو خبر ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جتنا اتارا اتنا ہی رسول نے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے، جو کچھ بھی رسول کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان پر اتارا ہے۔ خیر، بات یہاں یہ تھی کہ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب گئے 40 دن تک آپ نہیں آئے۔ ان کی جو قوم تھی، اپنی قوم میں آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا، اپنا ان پر حاکم بنایا۔ ہارون علیہ السلام دل کے بڑے نرم تھے، تو ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو ان لوگوں نے سب مل کر کے کیا کیا، اس میں ایک شریر قسم کا تھا سامری، جادو میں اس کو بڑا شغف تھا، اس نے جادوگری سیکھی بھی تھی، تو اس نے سارے لوگوں کا سونا اور چاندی جمع کر لیا اور اس کو میلٹ کر دیا، آگ میں پکا کر کے میلٹ کیا، اور پھر اس سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچڑا بنایا، اور اس کے منہ میں کوئی مٹی ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بیٹری نہیں، سیل نہیں، کچھ نہیں۔ آج پلاسٹک کا بچڑا بولے تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا، سیل لگایا گیا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی سائنس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں کو اس نے سامری نے بلا کر کے کہا اذا آلہتکم، یہ الہکم و الہ موسیٰ، ہاں اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ وہاں گئے اور خدا یہاں آ گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے بچڑے کو کیا کہا؟ خدا کہا، کیونکہ دیکھو یہ بول رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ اب
آدھے کچے پکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے چمتکار کو دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں. سارے اس میں آئے, اب وہاں جھکنا شروع کر دیے, عبادت اس کی شروع کر دی. اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھ گئے بچڑے کے پاس, منتیں کرنے لگے, نظر کرنے لگے, اس پر چڑھاوے کرنے لگے, سب شروع ہو گیا. جیسے ہوتا ہے نا, کہیں کچھ پتھر بھی دکھ جائے تو بتی بھی لگ جائے گی, پھول بھی لگ جائیں گے, اس پر کپڑا بھی اڑ جائے گا. کسی درخت کے پاس اب تو حال یہ ہے کہ نیوز چینل والے بھی یہ ساری چیزیں دکھانے پر لگ گئے ہیں. عقل سے کام لو, بہت ساری چیزیں. بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہیں سے شاید یہ گو ماتا کا تصور آیا ہوگا. خیر, عبادت ایسی ان لوگوں نے کی کہ نظر مان لیا, منت ماننے لگے. اب وہاں ہوا یہ کہ ہارون علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے, خدا کے علاوہ, اللہ رب العزت کے علاوہ تم نے دوسرا خدا بنایا کیسے؟ تو آپ سمجھاتے رہے. تو آپ کے سمجھانے پر کچھ لوگ شرک سے بچ گئے. انہوں نے شرک نہیں کیا اور وہ بچے رہ گئے. وہ ایمان والے تھوڑے سے تھے لیکن زیادہ طور پر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. ایک بات یاد رکھے میرے عزیزو, اللہ کی آزمائشیں ہیں. کبھی پتھر بولنے لگ جائے, درخت ہلنے لگ جائے اور تمہاری باتیں سننے لگ جائے, تب بھی تم اس پر ایمان نہ لانا. تمہارا خدا وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں ورغلانے کے لیے, تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے ایسے چیزیں پیش کرتا ہے. بچہ بیمار تھا, کوئی صاحب آئے ہمارے پاس, انہوں نے بھی کہا 2-3 معاملات ہیں ہمارے سامنے کہ فلاں پتھر پر جا کر کے ہم نے تیل چڑھایا اور بچہ صحیح ہو گیا. تمہارے بچے کے صحیح ہونے کے لیے وہ تیل چڑھایا کسی پتھر کے پاس جا کر. عزیزان گرامی, میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بچہ صحیح نہیں ہوا, بیماری پر شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے. بیماری کو وہ چھپا کر کے دکھائے گا تاکہ تمہارا عقیدہ پکا ہو جائے. اس پتھر پر تم شرک کرنے لگ جاؤ, اللہ سے ہٹ جاؤ. شیطان کی یہ چالیں ہیں. وہ نہ بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے نہ تمہیں بیمار کر سکتا ہے. نہیں, جب تک رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایسا ہوا کیسے میرے عزیزو؟ شیطان ورغلاتا ہے تمہارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے تمہارے بچے کی بیماری پر اس نے پردہ ڈال دیا, لیکن اس سے بھی بڑی بیماریاں وہ چھوڑ دے گا. وہ بچہ بعد میں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جائے جب تم شرک کرنے لگ جاؤ گے. ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ پیٹ کا درد ہمارا جاتا ہی نہیں تھا, بہت جگہ علاج کروایا, تو پھر پیٹ کا درد ایک جگہ انہوں نے کہا کہ وہ آیورویدک کوئی دوا دیتے ہیں, ان کے پاس میں جا کر کے دوا لے کر کے آیا, صحیح ہو گیا. کہا کیا دوا ہے؟ کہا کہ انہوں نے بیل کا یا گائے کا پیشاب ڈال کر کے پلایا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو اس طور پر بھی کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہو جائے گا جیسے آج پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ابھی تو یہ پاگل قسم کے لوگ اس طرح بھی اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کرونا وائرس بھی گائے کے گوبر سے ختم ہو جائے گا. ایسا کہنے والے ہی بہت بڑے وائرس ہیں ہمارے لیے. یہ خود ہی کیونکہ عقل مفلوج ہو گئی ہے. عزیزان گرامی, اس طرح سے پوری طاقتیں آج لگی ہوئی ہیں. حرام چیز میں کبھی شفا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو, جس کو مل رہا ہے, جس کا پیٹ صحیح ہو رہا ہے, جس کی آنکھ صحیح ہو رہی ہے, اس کو ہونے دو. لیکن آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے مجھے شفا میرا مولا ہی دے گا. ارے غلیظ چیزوں سے شفا کیسے ہم حاصل کریں گے؟ ناجائز و حرام چیزوں سے دوا کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو بچڑے کی پوجا میں لگے, شرک میں مبتلا رہے بنی اسرائیل. ہوا یہ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے, اپنی قوم کو دیکھا, یہ حالت ہو گئی.
ارے جو ایمان والے تھے وہ پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادات میں لگ گئے بچڑے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، اور میں دیکھتا ہوں اللہ کیا حکم فرماتا ہے تمہارے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میری یہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو آپس میں قتل کر دینے کا حکم دو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ بھی ایک آزمائش تھی. شرک کیا ہے، یہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وائرس ختم کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ نہیں تو تم پر عذاب آئے گا. تو بہرحال وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. جنہوں نے بھی پوجا کی تھی بچڑے کی، جنہوں نے شرک کیا تھا، ان کا قتل ہونا شروع ہوا. ایک دن میں 12,000 لوگ قتل ہو گئے. وہ ان کے لیے توبہ. امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کتنی مہربانیاں کی. وہ گناہ کرتے تو بہت سخت حکم تھا ان کی شریعت میں. ان کو تو جسم کا ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا اگر نجاست لگ جاتی تو. شرک کرتے تو قتل تھا ان کے لیے. تو ان کی شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. قتل کیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی قوم کو مغفرت کا حکم فرمایا. یہ بات ہو گئی. آج بھی یہودی جو ہیں، آج بھی جیوز اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہم ایسے پابند ہیں کہ اس نے ہمیں قتل کا حکم دیا تو ہم قتل بھی ہو گئے. اپنی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ کیا کیا تھا تم نے پہلے ہیں، کیوں اللہ نے قتل کا حکم دیا. اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا میں لگ گئے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ہم قتل ہو گئے. یہی معاملہ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ان کے پاس آ کر کے ایک یہودی کہنے لگا رے تم لوگ تو ابھی ابھی کے مسلمان ہو، معلوم ہے ہم لوگ اللہ کے لیے اپنی جانیں قتل کر دیے جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. ثابت بن قیس نے کہا اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے تو ہم تم سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کریں گے، ہم بھی حاضر کریں گے اپنی جانیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اللہ فرما رہا ہے یہ یہودی جو آ کر کے کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ہم نے اپنی جانیں قتل کر دی اللہ کے حکم میں، وہ کیسے قتل کیے یہ نہیں معلوم ہے ان کو. بہت آنا کانی کرتے کرتے بچتے بچاتے، کیونکہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ان کو جس چیز کا حکم دیتے اس کا الٹا کچھ نہ کچھ کرتے. وہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا یہ مقدس شہر میں تم جا رہے ہو، یہاں جاؤ تو یوں کہو وَقُولُوا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے ظلم سے پریشان ہو کر کے نکلے تھے مصر سے، جب بیت المقدس کی وادی میں جانا تھا اس وقت سب سے مقدس زمین انبیاء کی زمین جو فلسطین ہے آج، بیت المقدس جہاں ہے، اس بستی میں ان کو جانے کا حکم ہوا اور اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا. کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ کا حکم یہ تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ہی داخل ہوئے فلسطین میں ہرا بھرا دیکھا، سبزیاں دیکھی، مصر میں تھا نہیں، خشکی تھی، تو یہ سجدہ کر کے نہیں گئے، اپنی سرین کو یعنی اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے
اور اس مقدس شہر میں داخل ہو رہے تھے، حبتن حبتن کہہ رہے تھے، یعنی ارے دانا ہی دانا ہے، دانا ہی دانا ہے، لال چیز ہے، یعنی ہمارے لیے سبزے ہی سبزے ہیں، دانا ہی دانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا تم یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ مغفرت ہی مغفرت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ تو اس طرح یہ ہر چیز کو بدلتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے شکار حرام ہے، مچھلی پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، ان کی شریعت تھی۔ سنیچر کا دن ان کے لیے اس طرح کی کوئی بھی چیز کھانا حرام تھا۔ ہماری شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہی جا کر کے جال لگا کے آ جاتے تھے۔ سنیچر کو تو چھٹی ہے، شکار نہیں کر سکتے، تو جمعہ کو جال لگا کے آتے تھے، اور پھر سنڈے کو اتوار کے دن جا کر کے پھر وہ جال میں جتنی مچھلیاں پھنسی ہیں وہ سب لے کر کے آتے تھے۔ تو پھنستی کس دن تھی؟ سنیچر کو۔ بس کام یہ لوگ اس طرح اللہ کے احکام کی پامالی کرتے تھے، ہیلا بہانہ کرنا۔ اس طرح کے بنی اسرائیل کچھ ہم میں بھی ہیں جو احکام الہی کے لیے ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، ایک صاحب آئے پوچھا کہ سال گزرنا ضروری ہے نا، مال پہ ہے ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے، سال گزرنا ضروری ہے، تو یہ صاحب کیا کرتے ہیں 6 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، 6 مہینے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ سال گزرا ہی نہیں، میں بھی سال بھر میرے پاس مال نہیں رہا، بیوی کے پاس بھی سال بھر مال نہیں رہا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور تمہارے ہیرا پھیری میں وہ 2 لاکھ کب غائب ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی تھی یہ بنی اسرائیل۔